أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگو، سورہ بقرہ آیت نمبر 259 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ تیسرے پارے کا تیسرا رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں 3 واقعات بیان ہوئے، اور 2 واقعات اللہ تعالیٰ کی صفات کے اعتبار سے کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور مارنے کے بعد پھر زندہ کرے گا۔ گویا باس بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنے کا مضمون۔ ایمان بالآخرت، ایمانیات ثلاثہ میں اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کامل یقین اور ایمان، تب انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایمان بالآخرت جتنا مستحضر ہوگا، جتنی آخرت کی یاد ہوگی، جتنا موت کا خوف ہوگا، جتنا موت کا ڈر ہوگا، اتنا ہی انسان کے اعمال اچھے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں وہن، دل کو زنگ لگ جانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ وہن، اگر کسی کی یہ وہن کی کیفیت طاری ہو جائے تو اس کی علامات کیا ہیں؟ حب الدنیا و کراہت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے فرار۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر یہ کیفیت ہو تو اس سے نکلنے کا طریقہ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا بکثرت قرآن مجید کی تلاوت، بکثرت موت کی یاد۔ یہ موت کی یاد تازہ رکھنا، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین ہونا، انسان کے اعمال میں تبدیلی کا باعث ہے۔ اس اعتبار سے ان 2 واقعات کو ہم نے دیکھا۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے ساتھ جو مکالمہ ہے اس کا ذکر ہوا۔ اللہ نے اس کو بادشاہت دے رکھی، اور اس نے بھی کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں۔ تو مال کی فراوانی پر شکریہ کی بجائے بے راہ روی۔ اور یہ جو دوسرا واقعہ ہے یہ ایک مشاہدہ ہے، اور قرآن مجید کے واقعات جو ہوتے ہیں یہ یقیناً واقعے کی حد تک نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایسا ہوا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام جو توریت کے لکھنے والے ہیں اور وقت کے نبی ہیں، جن کو یہود نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، ان کا ایک بستی کے قریب سے گزر ہوا، اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ بستی کیسے زندہ ہوگی؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی نیند سلا دیا اور پھر اٹھایا۔ تو قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ جب یہ او آتا ہے تو یہ یا کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے، یعنی ایک واقعہ پہلے اور ایک ہی ہے، گویا دونوں کا مضمون ایک ہے، وہ بھی باس بعد الموت اور یہ بھی باس بعد الموت۔ او کالذی، یا مانند اس شخص کے، مر علی قریۃ،
گزرا علی قریۃ ایک بستی پر سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کیوں کر زندہ کرے گا اس بستی کو اللہ بعد موتہا، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعث، پس اللہ نے موت دی اسے 100 سال، مئۃ عام 100 سال، ثم بعث، پھر اسے اٹھایا، زندہ کیا، مبعوث کیا۔ قال کم لبثت، اللہ نے پوچھا کم لبثت، کتنے سال اس حال میں رہے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں رہا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ نے کہا بلکہ تو رہا اس حال میں 100 سال۔ فانظر الی طعامک، پس دیکھ اپنے کھانے کی طرف، اور شرابک، اور اپنے پینے کے پانی کی طرف، لم یتسنہ، وہ باسی نہیں ہوا، وہ گلا سڑا نہیں، وہ تازہ ہے۔ کیسی منطقی بات ہے۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور کہ ہم بنائیں تجھ کو نشانی واسطے لوگوں کے۔ وانظر الی العظام، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، کیسے ہم اٹھاتے ہیں اسے، کھڑا کرتے ہیں اسے، ثم نکسوھا، پھر ہم چڑھاتے ہیں اس پر لحما، گوشت۔ فلما تبین لہ، پس جب واضح ہو گیا واسطے اس کے، قال اعلم، اس نے کہا میں نے جان لیا، مجھے خوب پتہ چل گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ تو تھا اس آیت کا روان ترجمہ، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آیت سے، اس واقعے سے آج کی دنیا میں ہم کیسے نصیحت لیں۔ یقیناً موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر شخص نے مرنا ہے، لیکن مرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس بات کو قرآن مجید نے حضرت عزیر علیہ السلام کے اس عمل سے، اس بات سے واضح کیا کہ آج آپ کسی کو بے ہوش کر دیں اور اسے جب ہوش آئے تو بس وہ یہی کہے گا کہ میں ابھی سویا تھا، ابھی میں اٹھ گیا ہوں۔ یہی حال جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو اکٹھا کرے گا تو اس وقت یہ قبر میں بھی جب اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، تو عصر کا وقت ہوگا، اور جو لوگ نماز کے پابند ہوں گے، جو ہی آنکھ کھلی نماز کی فکر ہوگی کہ سورج جا رہا ہے اور میں نے عصر کی نماز، تو یہ ایک علامت ہے کہ اللہ پوچھے گا کتنی دیر رہے اس دنیا میں، تو آدمی یہی کہے گا بس ایک خواب تھی۔ جیسے آج کسی شخص نے 100 سال عمر پائی ہو، 200 سال عمر پائی ہو، 150 سال عمر پائی ہو، تو پچھلی ساری زندگی اس کے لیے ایک خواب ہوتی ہے۔ تو یقیناً ایک کھانا اور ایک اس کی سواری، دونوں چیزوں کو آپ دیکھیں۔ کھانا تو ایک دن کے اندر وہ باسی ہو جاتا ہے، 100 سال پڑے رہنے کے بعد کھانا ویسے ہی تھا اور پینے کا پانی بھی ویسے ہی تازہ تھا، لیکن جو سواری تھی گدھا، اس کی ہڈیاں بھی ختم۔ اب اس سواری کو زندہ کرنا، چلیے کھانا اور پانی تو بے جان ہے، اس بے جان چیز کو تازہ رکھنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے وقت کو روک دیا اور کھانا تازہ رہا۔ بالکل یہی کیفیت، وقت کو روک لینا، اللہ کی صفات ہے۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش سے ہو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وقت کو روکنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کسی کے لیے وقت میں برکت ڈال دینا، کسی کے لیے وقت تنگ کر دینا۔ قرآن مجید میں ہم نے پڑھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ وہ تنگ کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، مال میں بھی اور وقت میں بھی برکتیں ڈال دیتا ہے۔ لیکن اس گدھے کی طرف دیکھیے جس کی ہڈیاں بھی چورا چور ہو گئی ہوں گی، پھر اس کو زندہ کرنا۔ جیسے آج آپ کوئی قبر کھود دیں تو اس میں سے ہڈیاں نکلتی ہیں۔ ولید بن مغیرہ
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बासी हड्डियाँ इंसान की लेके आता रहा और उसको पंजाबी में कहते हैं उसको भोरता रहा, उसको चूरा चूरा करता रहा और कहने लगा कि ये हड्डियाँ दोबारा उठाई जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ यही दोबारा उठाई जाएंगी। तो मरने के बाद उठने का यकीन कामिल इंसान के आमाल में तब्दीली पैदा, और यही बुनियादी बात है कि गधे के ऊपर उसको खड़ा करने के बाद उसका गोश्त चढ़ाया, उन्होंने अपनी आंखों से देखा। एक है इल्मुल यकीन, किसी नेक आदमी ने, मुत्तकी ने, परहेजगार ने हमारे सामने कोई बात की, हमें यकीन है कि उन्होंने सच कहा और ये एक इल्म है। लेकिन जब इंसान आँख से देखता है तो फिर उस पे उसको उसके अंदर ऐनुल यकीन पैदा होता है, गोया उसने अपनी आँख से मुशाहदा किया, और ये मुशाहदात अल्लाह ताला अंबिया कराम को करवाते हैं, ऐनुल यकीन, और उसके बाद हक़्क़ुल यकीन पैदा हो। तो ये मुशाहदे के बाद जो जुमला बयान हुआ, क़ाल आलमू, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा आलमू, मैंने जान लिया, मैंने खूब जान लिया। ये आलम का लफ्ज़ जो है अगर आप इसको फ़ेल में देखें तो ये मुज़ारे वाहिद मुतकल्लम बनता है, मैं जानता हूँ या जानूँगा। आलिमा यालमु तालमु आलमु नालमु, और यही वज़न जो है जब सुपरलेटिव डिग्री में आता है अफ़ल तफ़ज़ील में तो ये इसम के तौर पर आ रहा है। खूब जान लिया, उसने कहा मैंने खूब जान लिया। अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह, ये इन्ना और अन्ना में बहुत बड़ा फ़र्क है। अन्ना के जब भी माने हुए बवजूह इस वजह से कि ये मानी होते हैं अन्ना के, और इन्ना के मानी बेशक होते हैं यकीनन। और अन्ना और इन्ना दोनों का जो अमल है वो अपने साथ वाले इसम को हमेशा हालत मफूली में ले जाता है, मंसूब कर देता है। तो ये कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। तो अल्लाह ताला मुझे आपको कुरान मजीद पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक कराते। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु।